الکریم الامین۔ ورد یہ صبح و شام اچھا ہے، بس محمد کا نام اچھا ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہوں سے مصطفیٰ کا غلام اچھا ہے۔ کچھ حسن پہ ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ شہرت پہ ناز کرتے ہیں، مگر جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ محمد کریم کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں۔ نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، مل کر پڑھیں صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ قابل صد احترام، آج ہم سب بھائی احسان محمد عرفان کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں۔ مل کر دعا کرتے ہیں رب کائنات مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مرحومہ کی بہت ساری یادیں مجھے بھی یاد ہیں، بہت ساری باتیں بھی ایسی ہیں کہ جو قابل ذکر بھی ہیں اور ضروری بیان کرنے کی بھی ہے۔ ان میں سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے میں بھائی احسان کے ساتھ درزی کا کام ساتھ بیٹھ کے دکان پہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ یہ مرحومہ صبح کے وقت بھی آ کے کھانا مجھے دیا کرتی تھی، شام کے وقت بھی کھانا دیا کرتی تھی۔ میں کہتا اماں رہنے دو، کوئی بات نہیں، میں تو ویسے آتا ہوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے آتا ہوں، میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ کہتی نہیں بیٹا، گھر میں کھانا پکا ہے، اگر احسان کھائے تو نہ کھائے تو اچھا نہیں لگتا، تو بھی بیٹھ کے ساتھ کھا، چلو میرے ہاتھ کی روٹی کھا لے کل کو، چلو دعاؤں میں تو یاد رکھے گا۔ تو ہر وقت ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھی اور ایسی ایسی نصیحتیں کیا کرتی تھی جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ یہ تو بیچاری بعد میں بیمار ہوئی ہے، بس دعا کرتے ہیں اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں پھر اچھے اعمال کرتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، رب رحمان کی محبت ان کے لیے عام ہو جاتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، جناب جبریل امین کو حکم فرماتے ہیں، اے جبرائیل فلاں بندے سے میں رب محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس سے اللہ رب العزت کی ذات محبت کر رہی ہے، جبریل امین بھی محبت کر رہے ہیں۔ پھر اعلان خداوندی ہوتا ہے، جبرائیل آسمان کی دنیا پہ چلا جا، آسمان والوں کو بھی بتا دے فلاں بندے سے میں رب بھی محبت کرتا ہوں۔ جبریل تو اپنا بھی کہہ دے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، اے آسمان والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعلان خداوندی ہوتا ہے، جبرائیل دنیا پہ چلا جا، زمین کی دنیا میں جا کر زمین والوں کو جا کے کہہ دے فلاں بندے سے رب بھی محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ پھر اس بندے سے زمین والے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہہ دوں، یہ ایسا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے کہ رب بھی ان سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی محبت کر رہی ہے، آسمان والے بھی محبت کر رہے ہیں، زمین والے بھی محبت کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کون لوگ ہیں جن سے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کر رہا ہے؟ سادہ
لفظوں میں جواب دیا جا سکتا ہے، انہی لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، یہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن سے کائنات کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ رب کے ولی کرتے کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کرنا سکھلاتے ہیں، اللہ کی محبت بتاتے ہیں، اللہ کا پیار بتاتے ہیں، اللہ کی معرفت بتاتے ہیں، اللہ کی پہچان بتاتے ہیں، اللہ کی محبت بتاتے ہیں، ذکر کرنے کا طریقہ سلیقہ بتاتے ہیں، اور اسی طرح نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اصلاح نفس کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ اولیاء اللہ جو ہیں اللہ کی محبت بتاتے ہیں تو رسول اللہ کی محبت بھی بتاتے ہیں، رسول اللہ کا پیار بھی بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کھانا کس طرح تناول فرمایا کرتے تھے، پانی کس طرح نوش فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے چلنے کا انداز کیسا تھا، اللہ کے نبی سفر کی ابتدا کس طرح کرتے تھے، سفر سے جب واپس آیا کرتے تھے تو واپسی کس طرح ہوا کرتی تھی، جب جایا کرتے تھے سب سے آخر میں ملاقات کس سے کر جایا کرتے تھے، جب سفر سے واپسی ہوتی تھی سب سے پہلے ملاقات کس سے ہوا کرتی تھی، اصحاب سے پیار کیسا تھا، یہ سب کچھ اللہ کے ولی بتاتے ہیں کہ نبی کی نماز کیسی تھی، قیام کیسا تھا، رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، جلسے کیسے تھے، خطابت کیسی تھی، خطبہ کیسا تھا، نبی کی مسکراہٹ کیسی تھی، والدین کی قدر کیسی تھی، سعدیہ حلیمہ کا مقام کیسے بتایا، اپنی ماں کا مقام کیسے بتایا، لوگوں کی عزت کر کے بتایا، لوگوں کو دعائیں دی ہیں، دشمنوں کو دعائیں دی ہیں، یہ سب کچھ اولیاء اللہ بتاتے ہیں۔ سب سے آخری بات یہ کہتا ہوں، اولیاء اللہ جو ہیں خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اوروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی گناہوں سے بچتے ہیں، اوروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور برادران اسلام، یہاں پر ایک اور بات آ گئی، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھی ہے، میں 4 وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان 4 سوچوں کو مد نظر رکھ کر گناہ کرتا ہے، اور پھر ان سوچوں کو مد نظر رکھ کر گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر جواب بھی دیا ہے۔ پہلی سوچ انسان کی یہ ہوتی ہے کہ جب گناہ کرتا ہے پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو ہے کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا اس کے منہ کا حیا کرتا اور اس کے سامنے میں یہ گناہ نہ کرتا، اب چونکہ تنہائی ہے، اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں، میں گناہ کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو تنہا سمجھ کر گناہ کرتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں اس بندے کو بھی جواب دیا ہے، میرا بندہ ٹھیک ہے تو اپنے انسانوں میں اکیلا ہے، تیرے رشتہ داروں میں تیرے ساتھ